السلام علیکم۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہ چیزیں کھانے سے پہلے ذرا ٹھہریں، جان لیں کہ کہیں یہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک تو نہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہیں، چند ایک اس بیماری کو حساس جان کر احتیاط کرتے ہیں اور باقی اس بیماری کو معمولی سمجھ کر بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے اور ہر چیز کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ بے حد خطرناک ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو چلیں پھر ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر میں یہ چیزیں نہ کھائیں۔ نمک، یہ تو بہت عام سی بات ہے کہ جو سب ہی جانتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر میں نمک کا استعمال سختی سے منع ہوتا ہے، مگر یہ جانتے ہوئے بھی اکثر لوگ کھانا پینے میں نمک کا خیال نہیں کرتے اور پھر بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ بیک آئٹم، بیک ہوئی غذاؤں کا استعمال صحت کے لیے ٹھیک نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ ان میں بھاری مقدار میں چینی موجود ہوتی ہے، جبکہ ڈبل روٹی، کیک، ہر دیگر بیکری آئٹم میں چینی کے ساتھ نمک بھی شامل ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر میں انتہائی خطرناک ہے۔ کاربونیٹڈ ڈرنکس، ہائی بلڈ پریشر میں کاربونیٹڈ ڈرنکس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں وافر مقدار میں نمکین اجزاء شامل ہوتے ہیں جو دل کے امراض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کافی، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو کافی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں کافی صبح سویرے جگانے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے، وہیں اس میں کیفیٹین کی بھی بھرپور مقدار موجود ہوتی ہے جو ہائی بلڈ پریشر کو مزید بڑھاتی ہے۔ اچار، اچار کا نام سن کر ہی کھٹے پن کا احساس ہوتا ہے۔ اچار میں آمچور اور کھٹائی کے ساتھ ساتھ نمک بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی قسم کا اچار استعمال کرنا بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ٹماٹو سوس، ٹماٹو سوس نمکین بوم جیسا ہے۔ اس طرح کے سوس میں نمک کو انہیں خراب ہونے سے بچانے کے لیے وافر مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹماٹو سوس میں موجود نمک جسم کے الیکٹرولائٹس بیلنس کو بگاڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے گردے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ناریل کا پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ جانیں ناریل کا پانی پینے کا صحیح وقت کیا ہے اور اسے کس طرح پینا چاہیے۔ ناریل کا پانی پینے میں بہت ذائقے دار اور میٹھا میٹھا سا ہوتا ہے، جس کو بچے بھی شوق سے پیتے ہیں اور بڑے بھی۔ اکثر آپ نے ڈاکٹروں سے سنا ہوگا کہ ہر کھانے کی چیز کا ایک وقت ہے، اس لیے ہر وقت ہر چیز نہ کھائیں بلکہ دیکھ بھال کر استعمال کی جائے، کیونکہ کھانے کی چیزوں میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی افادیت ضرور ہے، لیکن اس کے استعمال کا وقت اور طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ ایسا ہی ناریل پانی کے ساتھ ہے کہ یہ بھرپور اجزاء کا مرکب ہے، مگر اس کے استعمال کے چند اوقات ہیں جن پر اس کو پیا جائے تو اس کا استعمال دگنا ہو جاتا ہے۔ اس پانی میں کیلوریز 1.3 گرام شکر، پوٹاشیم، میگنیشیم کے کچھ ذرات پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کو طاقت اور کئی فوائد دیتے ہیں۔ ناریل کے پانی کو کس وقت پینا چاہیے؟ ناریل پانی پینے کے چند اوقات اور اس دوران ہونے والے فائدے بھی جانیں تاکہ آپ بھی خود کو طاقتور اور صحت مند بنا سکیں۔ صبح نہار منہ، صبح خالی پیٹ ناریل پانی پینے سے ہمارا میٹابولزم درست ہوتا ہے، پیٹ کے تمام تر مسائل، قبض اور ہاضمے کی خرابی کنٹرول میں آتے ہیں اور ساتھ یہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور جسم کو انفیکشنز، وائرل بیماریوں اور جراثیموں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ناریل کا پانی صبح کے وقت پینے سے جسم کو تازگی کے ساتھ ایسے جراثیموں سے تحفظ ملتا ہے جس سے بچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، جو زیادہ تر ڈائریا اور دانتوں میں کیڑا لگنے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ کثرت سے پہلے اور بعد میں موٹاپا کسی کو پسند نہیں ہوتا،
اس کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ کسرت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسرت سے پہلے اور بعد میں 1 گلاس ناریل پانی پی لیں۔ اس سے کسرت کرتے وقت نہ تو آپ جلدی تھکیں گے اور نہ ہی آپ کے پٹھے درد کریں گے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ دوڑ بھاگ اور ورزش کے بعد پٹھوں اور کمر درد سے محفوظ رہیں تو اس پانی کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں اور استعمال بھی کریں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں کھانے سے پہلے اور بعد میں اس کو پینے سے پیٹ پھولتا نہیں ہے اور نہ کھانا بھی جلد ہضم ہوتا ہے۔ اس کو پینے سے جسم میں ایسے الیکٹرولائٹس پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو زیادہ طاقتور فراہم کرتے ہیں اور دل کے امراض سے بھی آپ کو بچاتے ہیں۔ انرجی ڈرنکس کے طور پر ہم مختلف سافٹ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس کو استعمال کر کے اپنے جسم میں کیمیکلز کی مقدار کو بڑھاتے ہیں، جس سے کئی ایک صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں۔ مگر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ناریل سے اچھی کوئی انرجی ڈرنک نہیں ہے۔ سستی اور کاہلی کا احساس ہونے لگے تو آپ 1 گلاس ناریل پانی پی لیں۔ یہ فوری طاقت دیتا ہے اور جسم میں طاقت کو بڑھانے کے ہارمونز کو فعال کر دیتا ہے۔ دوران حمل ہونے والی بد ہضمی، سینے کی جلن اور کمزوری کو دور کرنے میں یہ پانی مفید ہے۔ اس سے حمل کے ابتدائی 4 ماہ میں ماں اور بچے کو بہتر توانائی، وٹامنز اور منرلز ملتے ہیں جو کہ دونوں کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کو پینا اس لیے مفید ہے کیونکہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ہی جسم میں سکون کے ہارمونز کو متحرک کر دیتا ہے، جس سے آپ کو بہتر نیند آتی ہے۔ انڈے کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، جانیں ایسی معلومات جو آپ لوگ نہیں جانتے۔ انڈا کھانا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں موجود ہائی پروٹینز انسانی جسم کو طاقت دینے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ مگر ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ کھانے کی ہر چیز کو ایک ترتیب سے کھائیں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، کیونکہ اس میں آپ کے لیے کسی حد تک نقصان بھی ہو سکتا ہے اور انڈوں کو بہت زیادہ کھانا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انڈوں میں کیلوریز، اومیگا فیٹی ایسڈز، وٹامن ای، ڈی، آیوڈین اور دیگر انزائمز پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مگر آج ہم آپ کو ابلے اور فرائی انڈے کے نقصانات بتانے جا رہے ہیں۔ ابلے انڈے کی زردی میں کولیسٹرول بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور دن میں اگر 1 ابلا ہوا انڈا کھائیں تو یہ نقصان دہ نہیں، مگر اس سے زیادہ ابلا ہوا انڈا کھانے سے کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کچھ کوشش کریں کہ انڈے کو کالی مرچ کے ساتھ کھائیں تو آپ کا وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ البتہ زیادہ کھانے سے جسم میں مختلف کیمیائی مرکبات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر بڑھنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ فرائی انڈے زیادہ کھانے سے جسم میں کیلوریز بڑھ جاتی ہیں اور اس سے وزن میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایکنی کے مسائل حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کو بہتر بنانے میں صرف صاف ستھرے کپڑے اور شاداب چہرے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں کی خوبصورتی بھی معنی رکھتی ہے، کیونکہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاؤں کی طرف ایک نگاہ ضرور دیکھتا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کی مضبوط اور سلیقہ مند شخصیت کا اندازہ پاؤں کو دیکھ کر بھی لگایا جاتا تھا اور شاید آج بھی اس بات کو قابل غور رکھا جاتا ہے۔ پاؤں کے حوالے سے بات کی جائے تو ہر شخص ہی ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، صاف رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات صاف ستھرے پاؤں میں بھی کسی قسم سے اندرونی یا بیرونی مسائل کی وجہ سے دانے، پھنسیاں اور چھالے نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور ان دانوں سے وقتاً فوقتاً زرد سیال مادہ بھی نکلتا ہے جو بعد میں انفیکشن کی بڑی وجہ ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ ان دانوں کو کس طرح گھر میں ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گھریلو نسخے۔ لیموں میں سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے جو کہ جلد کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔
اس لیے اگر آپ کو پاؤں میں دانے یا پھنسیوں کا مسئلہ ہے تو آپ لیموں کے رس کو مطلوبہ جگہ پر لگا کر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور خشک ہونے دیں۔ بعد میں روئی کی مدد سے آہستہ سے صاف کر لیں۔ ایسا کرنے سے جلد کی اوپری سطح پر موجود پس نرم ہو کر آسانی سے نکل جائے گی، اور اس عمل کو دن میں کئی مرتبہ دہرانے سے یہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ پیاز اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل ہوتی ہے، جو پاؤں میں اوپر یا نیچے نکلنے والی ان پھنسیوں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیاز کے رس کو مطلوبہ جگہ پر لگائیں اور کھلا چھوڑ دیں، پھر روئی کی مدد سے اس کو صاف کر لیں۔ کیسٹر آئل اپنی اینٹی بیکٹیریل اور سوزش کو ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ 1 کپ گرم پانی میں 2 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر مکس کریں اور اس کو دانوں پر لگائیں۔ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ رات کو لگا کر سونا مفید ہے۔ لہسن قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے جو انسانی جسم پر کسی بھی بیماری یا الرجی کی مزاحمت کرتا ہے۔ لہسن کا پیسٹ بنا کر آپ پھنسیوں پر لگائیں۔ اس سے آپ کو کچھ جلن بھی محسوس ہوگی، مگر کچھ روز کے باقاعدہ استعمال کے بعد آپ کے دانوں کی تکلیف بھی کم ہو جائے گی اور اندر موجود مادہ بھی جلد ہی خارج ہو جائے گا۔ بیکنگ سوڈا جراثیم کش ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے بھی آپ کو ان دانوں میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اناناس میں میگنیز، کولاجن اور دیگر عناصر پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں۔ اناناس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کو دانے کی جگہ پر رکھیں اور بینڈیج والی پٹی باندھ لیں۔ سوجن کسی حد تک کم ہو جائے گی